بھی خدیجہ کے گھر مریضوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ دور دور سے مریض خدیجہ سے دم کروانے آتے تھے۔ خدیجہ جائے نماز پر بیٹھی سب کے دلوں کی بات سنتی اور سب کو اپنی شفا یاب زبان سے دم کرتی، اور لوگ خدیجہ کے دم سے بہت جلد صحت یاب ہوتے نظر آتے۔ خدیجہ کا یہ کہنا تھا کہ میرے ایک دم سے کوئی بھی مریض جتنا مرضی بیمار ہو، اسے ڈاکٹر نے انکار ہی کیوں نہ کر دیا ہو، ایک دم سے صحت یاب ہو جائے گا۔ اور یہ بات حقیقت تھی۔ خدیجہ کے پاس جو بھی مریض آتا، چاہے اس کی بیماری کی آخری سٹیج ہی کیوں نہ ہوتی، وہ بھی خدیجہ کے دم سے صحت یابی کی طرف جانے لگتا تھا۔ خدیجہ کا ایک دم ہی سب پر اثر کر جاتا تھا۔ لوگ خدیجہ کی بہت عزت کرتے اور عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ خدیجہ پورے محلے میں دم کرنے والی آپا کے نام سے مشہور تھی۔ محلے کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا انسان خدیجہ کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ خدیجہ کے گھر کا پتہ معلوم کرنا کوئی مشکل نہ تھا۔ محلے سے دور کہیں پر بھی اگر کوئی دم کرنے والی آپا کا نام لیتا تو لوگ فوراً سے پہلے خدیجہ کے گھر مریض کو پہنچا دیتے تھے۔ اس لحاظ سے خدیجہ بہت خوش قسمت تھی کہ خدیجہ کے چاہنے والے اور عزت کرنے والے بہت لوگ تھے۔ خدیجہ اپنے دم سے ہر کسی کو صحت یابی کا تحفہ دیتی تھی۔ بے شک صحت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن خدیجہ ایک ایسا دم کرتی جس سے مریض کو فوراً شفا مل جاتی تھی۔ خدیجہ کو شفا دینے کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا کیا گیا تھا۔ خدیجہ دم کرنے کا کوئی بھی پیسہ نہیں لیتی تھی، لیکن لوگ اپنی خوشی سے خدیجہ آپا کو بہت بہت بھاری رقمیں ادا کر کے چلے جاتے تھے۔ خدیجہ آپا اپنے منہ سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگتی تھی۔ خدیجہ آپا کا سارا دن اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھے پڑھائی کرتے ہی گزر جاتا تھا، اور جب بھی کوئی مریض آتا تو ایک پھونک سے ہی شفا یاب ہو کر چلا جاتا تھا۔ محلے کا بچہ خدیجہ آپا کی بے حد عزت کرتا تھا۔ خدیجہ آپا کے منہ سے نکلا ہر لفظ لوگوں کے لیے باعث عزت ہوتا تھا۔ لوگ خدیجہ آپا کو بہت عزت دیتے تھے۔ خدیجہ آپا کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ خدیجہ آپا کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ خدیجہ آپا کی بیٹی کبھی بھی خدیجہ آپا کے ساتھ مدد کرواتی نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اس کام سے دور بھاگتی ہو۔ سب لوگوں کا کہنا تھا کہ ابھی وہ چھوٹی اور نادان ہے، اس لیے اپنی ماں کے کام کو سمجھ نہیں پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی ماں کا اس کام میں ذرا برابر بھی ہاتھ نہیں بٹاتی۔ لوگ تو اسے بچی اور نادان کہہ کر بات کو ختم کر دیتے تھے، لیکن حقیقت میں وجہ کچھ اور ہی تھی۔ جو زینب کبھی بھی اپنی ماں کے پاس اس کام میں اس کی مدد نہیں کرتی تھی، بلکہ جب بھی کوئی مریض آتا زینب بہت ہی آوازاری کا مظاہرہ کرتی تھی اور اپنی ماں سے دور دور بھاگتی نظر آتی تھی۔ میں اکثر خدیجہ آپا سے کہتی کہ آپ اپنا علم زینب کو بھی دیں تاکہ آپ کا ہاتھ بٹانے میں زینب کا بھی کچھ کردار ہو، لیکن خدیجہ آپا ہمیشہ اس بات کو ٹال دیتی اور کہتی کہ زینب ابھی چھوٹی ہے، لہٰذا اس لیے میں ابھی اسے اپنا علم نہیں دے سکتی۔ خدیجہ آپا دم کے علاوہ محلے میں کوئی بھی فوتگی ہوتی تو غسل دینے کے لیے بھی جایا کرتی تھیں۔ خدیجہ آپا مردہ عورتوں کو غسل دیتی اور پھر مردے کے پاس بیٹھ کر تلاوت قرآن کیا کرتی تھیں، اور تب تک ذکر الہی کرتی رہتی جب تک میت کو اٹھا نہ لیا جاتا۔ خدیجہ آپا بہت ہی نیک خاتون تھیں۔ ایک دن خدیجہ آپا اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی کہ جب خدیجہ آپا کی اچانک ہی طبیعت خراب ہوئی۔ پورے محلے میں افراتفری مچ گئی۔ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلا کہ دم کرنے والی آپا کی طبیعت خراب ہے تو سارے محلے والے اس کے گھر اکٹھے ہونے لگے۔ خدیجہ آپا زندگی اور موت سے لڑ رہی تھیں۔ سب لوگوں نے خدیجہ آپا کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن خدیجہ آپا اپنی زندگی جتنی لکھوا کر آئی تھیں، آج اس کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ آج خدیجہ آپا کا اپنے خالق حقیقی سے جا ملنے کا وعدہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ سب لوگ خدیجہ آپا کے لیے آنسو بہا رہے تھے۔ ہر کسی کی کوشش تھی کہ خدیجہ آپا کو کسی طرح بچا لیا جائے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے خدیجہ آپا کی زندگی کے دن پورے کر دیے تھے تو چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کرتا خدیجہ آپا کو نہیں بچا سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے خدیجہ آپا نے دم توڑ دیا اور سب کو روتا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ خدیجہ آپا کی تدفین کا پورے محلے نے انتظام کیا، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جب خدیجہ آپا کی تدفین کرنے کا وقت آیا تو کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کر سب لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ میرا نام سویرا ہے، میں لاہور کے ایک محلے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے شوہر بیرون ملک رہتے تھے۔ کام کے سلسلے میں میرے شوہر بیرون ملک چلے گئے۔ میرے امی ابو وفات پا گئے تھے اور سسرال میں بھی میرے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا۔ میری ساس سسر وفات پا گئے تھے۔ میرے شوہر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے شادی کر کے کچھ ماہ میرے شوہر میرے ساتھ پاکستان میں رکے اور اس کے بعد وہ بھی واپس چلے گئے تھے۔ میں گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی۔ جانے سے پہلے میرے شوہر نے مجھے خدیجہ آپا کا اوپر والا پورشن کرائے پر لے دیا تھا۔ اب میں خدیجہ آپا والے گھر میں رہنے لگی تھی۔ آج میں آپ کو جس کی کہانی سنانے جا رہی ہوں، میں اس گھر میں کرائے دار کے طور پر آئی تھی۔ یہ کہانی ایک بہت ہی نیک خاتون خدیجہ آپا کے بارے میں ہے۔ خدیجہ آپا کا گھر بے حد خوبصورت اور بہت بڑا تھا۔ ڈبل سٹوری ہونے کی وجہ سے ایک پورشن خدیجہ آپا نے مجھے کرائے پر دے رکھا تھا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا تھا مجھے خدیجہ آپا کے گھر آئے ہوئے۔ خدیجہ آپا بہت ہی نیک اور باپردہ خاتون تھیں۔ خدیجہ آپا کے والدین ملتان والی سائڈ پر رہتے تھے، جبکہ خدیجہ آپا کی شادی لاہور ہوئی تھی۔ خدیجہ آپا کی ایک ہی بیٹی تھی۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد خدیجہ آپا نے 2 جڑواں بیٹوں کو پیدا کیا تھا، لیکن وہ کچھ گھنٹے ہی زندہ رہے، اس کے بعد وہ دونوں بچے وفات پا گئے تھے۔ اس لیے خدیجہ آپا کے پاس صرف ایک ہی بیٹی بچی تھی، جس کی وجہ سے خدیجہ آپا کی جھولی بھری ہوئی تھی۔ خدیجہ آپا کے شوہر مسجد کے امام تھے۔ پورے محلے کے لوگ آپا کے شوہر کو بھی عقیدت کی نظر سے دیکھتے اور بہت ہی عزت و احترام کرتے تھے۔ آپا کے شوہر بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے اپنا اوپر والا پورشن مجھے بہت ہی معقول قیمت پر کرائے پر دے رکھا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اتنا بڑا پورشن مجھے بہت ہی کم قیمت پر مل گیا تھا۔
خدیجہ آپا خود بھی بہت رحم دل خاتون معلوم ہوتی تھیں۔ آپا کے شوہر سارا دن اور رات مسجد میں ہی گزارتے تھے۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور آپا کی بیٹی بہت لائق تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کے معاملے میں ہمیشہ اول آتی تھی۔ آپا کی بیٹی شروع سے ہی اپنی کلاس میں اول آتی رہی، یہی وجہ تھی کہ آج بھی اس کے اپنی پڑھائی میں اچھے مارکس آتے تھے۔ خدیجہ آپا ایک گھریلو خاتون تھیں اور 5 وقت کی نمازی بھی تھیں۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت میں بھی مصروف رہتیں۔ میں نے کبھی بھی خدیجہ آپا کو محلے کی عورتوں میں بیٹھے چغلیاں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت گھر کے کاموں میں مصروف رہتیں اور جیسے ہی فارغ ہوتیں تو جائے نماز بچھا کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگتی تھیں اور ذکر الہی میں اپنا ٹائم گزار دیتی تھیں۔ ایک دن آپا کے شوہر کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع گھر میں ملی۔ کچھ لوگ آپا کے شوہر کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ گھر آتے ہی آپا کے شوہر کی حالت دیکھتے ہوئے محلے کے لوگوں نے ایمبولینس بلا کر انہیں ہاسپٹل لے گئے تھے۔ ہاسپٹل میں جا کر پتہ چلا کہ آپا کے شوہر کو بہت ہی سویر قسم کا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ آپا کے شوہر کی حالت کافی نازک تھی۔ آپا گھر کا سارا کام کرتی اور پھر باقی کا سارا دن ہاسپٹل میں اپنے شوہر کی خدمت میں گزار دیتی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کے لیے پورا 1 ہفتہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر یہ 1 ہفتہ سروائیو کر گئے تو پھر یہ خطرے سے باہر ہوں گے، لیکن اگر 1 ہفتہ سروائیو نہ کر پائے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امام صاحب جب بھی ہوش میں آتے تو آپا سے ایک ہی بات کہتے تھے کہ خود کا اور میری بیٹی کا دھیان رکھنا۔ لوگوں کی نظروں میں میرا گھر بہت اچھا مشہور ہے، نیک اور پاکیزگی کے ساتھ بھرا ہوا۔ میرا گھر ہر دل عزیز ہے، اس لیے اسے ہمیشہ ایسے ہی رہنے دینا۔ کوئی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہاری عزت پر کوئی حرف آئے۔ اکثر میں بھی امام صاحب کی خبر لینے آپا کے ساتھ چلی جاتی تو امام صاحب آپا کو یہی نصیحت کرتے دکھائی دیتے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جس کی بیوی اس قدر نیک اور پاکیزہ پاک دامن ہو، وہ انسان ہمیشہ ایک ہی بات آپا سے کیوں کرتا ہے۔ لیکن امام صاحب بس یہی نصیحت آپا سے کرتے۔ آپا کبھی تو مسکرا کر بات کو ٹال دیتیں تو کبھی غصے میں آ جاتیں اور کہتیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مجھے آپ نے نصیحت کرنی تھی تو آپ نے کر دی ہے اور میں اس پر عمل بھی کر رہی ہوں۔ اب بار بار ایک ہی بات کو مت دہرایا کریں۔ میں آپا سے کہتی کہ مریض بندہ ہے، بار بار ایک بات کرنا مریض کی عادت بن جاتی ہے، آپ کیوں غصہ کرتی ہیں۔ دیکھنے میں تو آپا بہت ہی زیادہ نیک اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ آپا کی پاک دامنی کے قصے تو پورے محلے میں مشہور تھے۔ آپا کی رحم دلی کی کہانیاں بچے بچے کی زبان پر تھیں۔ کچھ دن کی اذیت جھیلنے کے بعد امام صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام صاحب جانے سے پہلے گھر بار سب کچھ آپا کے نام کر گئے تھے۔ پورے محلے کا امام صاحب کی موت کا بے حد افسوس تھا۔ پورا محلہ سوگوار تھا کیونکہ امام صاحب اخلاق کے بہت ہی اچھے اور نیک دل انسان تھے۔ امام صاحب نے پورے محلے میں کسی بھی ضرورت مند کی ضرورت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا تھا۔ لوگ اپنی پریشانیاں امام صاحب کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ امام صاحب سب لوگوں کی باتیں سنتے اور پھر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ اس لیے امام صاحب کی وفات کا پورے محلے کو ہی دکھ تھا۔ امام صاحب کے جانے کے بعد مسجد ویران سی لگنے لگی تھی۔ نئے امام صاحب سے نہ تو بچے مانوس ہو پا رہے تھے اور نہ ہی بڑوں کو نئے امام صاحب کی امامت پسند آ رہی تھی، اس لیے آئے دن مسجد میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہی رہتا تھا۔ خدیجہ آپا اپنی عدت کے دن گزار رہی تھیں، تبھی میرا خدیجہ آپا کے پاس زیادہ بیٹھنا اٹھنا ہونے لگا۔ خدیجہ آپا نے بتایا کہ میں بہت چھوٹی سی تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی طے کر دی تھی۔ میں ابھی 16 سال کی ہی ہوئی تھی اور میں شادی کر کے امام صاحب کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو شادی سے بہت منع کیا تھا کہ میری ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی، لیکن ماں باپ کو پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ ماں باپ نے بنا سوچے سمجھے مجھے اتنی دور شادی کر کے بھیج دیا تھا۔ خدیجہ آپا کی باتوں سے لگتا تھا کہ خدیجہ آپا نے بھی کافی مشکلات کا سامنا کیا ہوگا۔ خدیجہ آپا اکثر بات کرتے رو پڑتی تھیں۔ میں انہیں حوصلہ دینے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے اختیار میں اور کچھ تھا بھی نہیں۔ پورا محلہ خدیجہ آپا کی نیکی کے قصیدے پڑھا کرتا تھا۔ عدت کے دوران بہت سی عورتوں کا خدیجہ آپا کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا کیونکہ کوئی نہ کوئی افسوس کرنے کے بہانے خدیجہ آپا کے پاس آیا ہی رہتا تھا۔ تبھی مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ خدیجہ آپا کی زبان میں بہت شفا ہے۔ خدیجہ آپا جسے بھی ایک دفعہ دم کر دیتی وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا اور اسے دوسرے دم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں یہ بات سن کر بے حد حیران ہوئی تھی کیونکہ مجھے کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اس گھر میں آئے ہوئے، لیکن مجھے آج تک اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ خدیجہ آپا دم بھی کرتی ہیں۔ خدیجہ آپا نے ایک الگ بیٹھک بنا رکھی تھی جو گھر کے دوسری طرف تھی، جہاں بیٹھ کر خدیجہ آپا مریضوں کو دم کیا کرتی تھی۔ خدیجہ آپا کا دم پورے محلے میں مشہور تھا۔ ہر کوئی خدیجہ آپا سے اپنی بیماری کا دم کروانے آتا رہتا تھا۔ خدیجہ آپا نے بتایا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے محلے میں دم درود کا عمل شروع کر دیا تھا۔ ایسا ہنر تو اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ خدیجہ آپا بھی اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہوتی تھی۔ ایک بات مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی، آپا کی بیٹی اکثر آپا سے دور دور رہتی نظر آتی تھی۔ آپا کی بیٹی کو میں نے کبھی بھی آپا کے پاس بیٹھے یا ان کے کسی بھی کام میں ہاتھ بٹاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں اکثر خدیجہ آپا کے پاس بیٹھتی تو آپا کی بیٹی کے بارے میں پوچھتی تھی کہ میں نے انم کو کبھی بھی آپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے نہیں دیکھا، تو خدیجہ آپا مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی کہ انم ابھی پڑھ رہی ہے، میں خود ہی نہیں چاہتی کہ وہ کسی کام کو ہاتھ لگائے اور میرے کسی بھی کام میں میری مدد کرے، کیونکہ اس کی ابھی پڑھائی کی عمر ہے، ابھی پڑھ لکھ جائے گی تو کل کو اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے گی۔ آج کل کے دور میں بغیر عورت کی کمائی کے گھر نہیں چلتے، 2 لوگ کمانے والے ہوں تبھی کہیں اس مہنگائی کے دور میں اچھا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ آپا کی بیٹی فل زور و شور سے اپنی تعلیم حاصل کرنے میں مگن تھی، تبھی اس کے بہت اچھی اچھی جگہ سے رشتے آنے لگے۔ میں آپا کے پاس بیٹھی اکثر آپا سے کہتی کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں، انہیں اپنے ہاتھوں سے مت جانے دیں، کہیں اچھا اور مناسب رشتہ دیکھ کر آپ انم کا رشتہ پکا کر دیں تاکہ انم اپنے گھر جانے والی بنے۔
میرا اور خدیجہ آپا کا بہنوں والا ہی حساب تھا۔ خدیجہ آپا نے کبھی بھی میرے ساتھ کسی بھی معاملے میں اونچ نیچ نہیں برتی تھی، ہمیشہ میرا ساتھ دیتی تھی۔ آپا نہ صرف محلے والوں کے لیے اچھا کردار بن کے سامنے آتی، بلکہ میرے ساتھ بھی آپا کا اخلاق بے حد اچھا اور مخلصانہ رہتا تھا۔ آپا اپنے دل کی ہر بات میرے ساتھ کر لیتی تھی۔ ایک دن آپا اپنی بیٹھک میں بیٹھی جائے نماز پر اللہ کی عبادت میں مصروف تھیں۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، نہ جانے ایک عجیب سا خوف میرے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کو مسلسل کال کر رہی تھی، لیکن میرے شوہر سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، میرا دل ایسے تھا جیسے مٹھی میں لے کر کسی نے بند کر دیا ہو۔ تبھی میرے ذہن میں آپا کا خیال آیا۔ میں تیز تیز قدم سیڑھیاں اترتی انم کے پاس آئی اور اس سے پوچھا کہ آپا کہاں ہیں۔ انم نے بتایا کہ اماں اس وقت بیٹھک میں ہوتی ہیں اور وہیں پر اپنا وقت گزارتی ہیں۔ انم بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں نے انم کی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے بیٹھک میں جانے کی میں آپا کے پاس بیٹھک میں چلی گئی اور میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ آپا مجھے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی تھیں۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو، سب خیریت تو ہے؟ میں نے آپا سے اپنے دل کا حال بیان کیا۔ میں نے آپا کو بتایا کہ آج صبح سے میرا رابطہ میرے شوہر کے ساتھ نہیں ہو پا رہا، نہ جانے میرے دل کو کیوں گھبراہٹ سے محسوس ہو رہی ہے۔ آپا نے مجھے پریشان ہونے سے منع کیا اور مجھ سے کہنے لگیں کہ جاؤ اللہ کا ذکر کرو، انشاءاللہ تمہارے شوہر کی کال جلد ہی آ جائے گی۔ میں کچھ دیر کے لیے آپا کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ میرے دل کو سکون سا محسوس ہو رہا تھا، اس لیے میں آپا کے پاس بیٹھک میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ کچھ لوگوں نے آپا کی بیٹھک کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپا کی اجازت دینے پر ایک عورت بیٹھک کے اندر آتے ہی آپا کے آگے رونے لگی اور آپا سے کہنے لگی، میری بیٹی کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، میری بیٹی حاملہ ہے اور ڈاکٹر نے بچے کو بچانے سے بھی انکار کر دیا ہے، کسی طرح میری بیٹی کا علاج کر دیں۔ میری بیٹی کے سسرال والوں نے میری بیٹی پر کچھ جادو ٹونا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے میری بیٹی ان حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ وہ عورت مسلسل روئے جا رہی تھی اور آپا کو اپنے دکھی دل کی داستان سنا رہی تھی۔ آپا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آپ بس مریضہ کو اندر بھیج دیں اور میرے سامنے اس طرح زاروں قطار روئیں مت، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور مریضہ کو میرے پاس بھیج دیں، اس سے زیادہ میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس عورت نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اندر بلایا۔ لڑکی کی حالت سچ میں بہت خراب تھی۔ یہ میرے آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، جو میرے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا اور میں خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس عورت نے اپنی بیٹی کو آپا کے بالکل سامنے لٹا دیا۔ آپا آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ مسلسل پڑھنے کے بعد آپا نے کچھ پانی کا چھینٹا مارا۔ وہ لڑکی اس طرح تڑپ رہی تھی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ آپا نے اس عورت سے کہا کہ تم جلدی سے اپنی بیٹی کے صدقے کے لیے کچھ سامان لے آؤ اور اپنی بیٹی کا صدقہ جتنی جلدی دے سکتی ہو اس کا صدقہ دے دو، ورنہ ہوائی چیزیں تمہاری بیٹی کی جان لے کر ہی دم لیں گی، کسی نے بہت ہی بری طرح کا جادو ٹونا کر رکھا ہے۔ میں یہ دیکھ کر بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپا جب اس لڑکی پر دم کر رہی تھی، وہ لڑکی تب بہت زیادہ تڑپتی نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آپا کے پڑھنے سے اس کے اندر کی تکلیف بڑھنے لگتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ماں اسے دیکھ کر روئے جا رہی تھی۔ جیسے ہی آپا نے اسے صدقے کا حکم دیا تو اس نے اپنے بیٹے کو کالی مرغی لینے کے لیے بازار بھیجا۔ لڑکا کچھ ہی دیر میں مرغی لے کر گھر آ گیا۔ آپا نے اس لڑکی کا ہاتھ مرغی کو لگایا اور مرغی صدقے کے لیے واپس کر دی۔ آپا نے کہا کسی غریب کو دے دو، تمہاری بیٹی کی ساری بلائیں ٹل چکی ہیں، جاؤ اور اسے تازہ پانی سے نہلاؤ، جب اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے تو ایک دفعہ اسے دوبارہ میرے پاس ضرور لے کر آنا، اب یہ اور اس کا بچہ دونوں محفوظ ہیں۔ آپا نے اس عورت کو یہ کہتے ہوئے گھر سے رخصت کر دیا۔ ابھی وہ دروازے سے باہر ہی نکل رہی تھی کہ ایک اور بوڑھا آدمی دروازے پر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ آپا نے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ بوڑھا آدمی آ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہے، لیکن میں اسے یہاں نہیں لا سکتا۔ آپا آپ خدا کے لیے میرے ساتھ میرے گھر چلیں اور میری بیوی پر دم کر دیں تاکہ وہ بھی جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بخشی ہے، آپ اپنی شفا سے پورے محلے کی مدد کرتی ہیں، میں بھی آپ سے یہی التجا کرنے آیا ہوں کہ میرے گھر آ کر میری بیوی کا علاج کر دیں۔ آپا نے اس کی ساری بات سنی اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگی۔ پڑھنے کے بعد آپا نے مجھ سے کہا، رفت جاؤ ذرا انم سے کہو کہ ایک چھوٹی پانی کی بوتل دے۔ میں جلدی سے اٹھی اور ایک چھوٹی پانی کی بوتل لا کر آپا کے پاس رکھ دی۔ آپا اس بوتل پر دم کرتی گئی۔ مسلسل اپنے منہ میں کچھ پڑھتے پڑھتے آپا اس بوتل کا ڈھکنا کھولتی اور اس میں پھونک مار دیتی۔ جب آپا کا دم پورا ہو گیا تو آپا نے وہ بوتل اٹھا کر اس بوڑھے آدمی کو دے دی اور کہا، جاؤ یہ پانی اپنی بیوی کو پلا کر ختم کر دو، آج سارا دن تم نے اس پانی کے علاوہ اپنی بیوی کو کوئی اور چیز نہیں دینی، جیسے ہی اس بوتل کا پانی ختم ہوگا ویسے ہی تمہاری بیوی میں تندرستی بڑھنے لگے گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ روحانی علم آہستہ آہستہ عمل کرتا ہے، لیکن آپا کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا دے رکھی تھی کہ آپا کے ایک ہی دم سے مریض حشاش بشاش ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ جو مریض آپا کے پاس آ جاتا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کبھی بیمار بھی ہوا ہوگا۔ آپا اپنے اسی خلوص کی وجہ سے پورے محلے میں کیا پورے شہر میں مشہور ہو گئی تھیں۔ دور دور تک لوگ صرف آپا دم کرنے والی کا نام لیتے تو رکشے والے بھی بغیر کرایہ لیے آپا کے گھر تک چھوڑ جاتے تھے۔ لوگ اس قدر آپا کی حیا کرنے لگے تھے۔ آپا کے گھر میں ہر وقت مریضوں کی آؤ بھگت لگی ہی رہتی تھی۔ مجھے تو اپنا دکھ بھول گیا تھا۔ میں آپا کے کارنامے دیکھ کر ہی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آپا نے مجھ سے کہا کہ جاؤ کمرے میں جا کر اللہ کا ذکر کرو، تھوڑی ہی دیر میں تمہارے شوہر کی کال آ جائے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اوپر والے پورشن میں گئی، جاتے ہی وضو کیا اور اللہ کا ذکر کرنے لگی۔ ابھی مجھے اللہ کا ذکر کرتے 15 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ میرے شوہر کی کال میرے موبائل پر آنے لگی۔ میں بے حد خوش ہوئی۔ جیسے ہی میں نے فون اٹھایا تو میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ آج ان کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں انہیں کافی چوٹیں آئی تھیں، اسی وجہ سے میرا فون نہیں اٹھا پائے تھے۔
میں نے اپنے شوہر کا حال احوال پوچھا اور میں مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ تمہاری دعائیں ہیں جس نے مجھے بچا لیا ہے، ورنہ جس قسم کا میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی تمہیں اپنی آواز بھی سنا پاؤں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو خیال رکھنے کا کہا اور جلدی سے فون بند کرتے ہوئے آپا کے پاس بیٹھک میں چلی گئی۔ آپا مریضوں کو دیکھ رہی تھیں۔ آپا دم کرنے میں مصروف تھیں۔ میں پاس جا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی آپا اپنے مریضوں کو دم کر کے فارغ ہوئیں اور نماز ادا کرنے لگیں تو میں نے آپا کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا اور آپا سے کہا کہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے آج میرے شوہر کو اللہ نے نئی زندگی بخشی ہے۔ آپا مجھ سے وجہ معلوم کرنے لگیں تو میں نے آپا کو بتایا کہ آپ کا بتایا ہوا ذکر ابھی میں نے کرنا شروع ہی کیا تھا کہ میرے شوہر کی کال آ گئی تھی، اور کال سننے پر مجھے پتا چلا کہ میرے شوہر کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میرے شوہر مرتے مرتے بچے ہیں۔ یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آپ نے دل سے میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے دعا کی تھی تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی دعائیں بہت جلد قبول فرماتا ہے، اسی لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بے حد اچھا کام کر رہی ہیں۔ یہ کام صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کو اس دنیا میں بھی اللہ نے عزت بخشی ہے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے اعلیٰ مقام رکھا ہوگا۔ آپ ہر دکھی دل کی بات کو سکون سے سنتی ہیں اور ہر دکھی دل کی پریشانی کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر دے گا۔ آپا کی میں نے اس قدر تعریفیں کر دی تھیں کہ آپا مسکرانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی میں تو حقیر سی چیز ہوں، سب اس مالک کا کرم ہے۔ محلے کے لوگ اپنی جوان بیٹیوں کو کسی کے گھر آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن ہر گھر آپا کے گھر میں اپنی جوان بیٹی کو بھی بھیجنے سے نہیں کتراتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ آپا کس اخلاق کی مالک ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپا کے پاس اکثر جوان لڑکیاں بھی آ کر دین کی تعلیم حاصل کرنے لگی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپا کے پاس بہت ساری ایسی لڑکیاں آنے لگی تھیں جو دین کی تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی تھیں۔ سب لڑکیاں آپا کے پاس دین کے متعلق سوال کرتیں اور ان کا جواب باقاعدہ کاپی میں نوٹ کرتیں۔ یہاں حیرت کی بات تو صرف یہ تھی کہ انم نے کبھی بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ انم اگر فارغ ہوتی بھی تو ان لڑکیوں کے پاس جا کر بالکل نہیں بیٹھتی تھی۔ انم اور لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ انم بہت ہی سنجیدہ اخلاق کی مالک تھی۔ میں نے کبھی بھی انم کو کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، اور مسکرانا تو انم کو جیسے آتا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت سنجیدہ ہی بیٹھی نظر آتی تھی۔ میں کبھی کبھی بیٹھی سوچتی کہ اس کی ماں کس قدر با اخلاق عورت ہے اور کس قدر عزت دار خاتون ہے۔ اتنی نیک خاتون کی اولاد اس قدر سنجیدہ اخلاق کی مالک کیسے ہو سکتی ہے؟ انم اچھے طریقے سے سلام تک بھی نہیں لیتی تھی، نارمل سے طریقے سے سلام لیتی اور فوراً سے پہلے منہ پھیر کر اپنے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ اب اس کے پیچھے کیا کہانی تھی یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے اتنا وقت ہو گیا تھا ان کے ساتھ رہتے ہوئے تو میں بھی آج تک اس کہانی کو نہیں جان سکی تھی۔ میں اس پہیلی کو آج تک نہیں سلجھا پائی تھی تو باہر رہنے والے اس پہیلی کو کیسے سلجھا سکتے تھے؟ میں نے تو یہی سوچ لیا تھا کہ انم کا اخلاق ہی ایسا ہے، وہ ایسے ہی جلی سڑی پھرتی رہتی ہے، اس لیے مجھے تو انم کے بارے میں زیادہ حیرانگی نہیں ہوتی تھی، لیکن باہر سے آنے والے لوگوں کو انم کے اس رویے سے بے انتہا حیرانگی ہوتی اور وہ لوگ آپا سے سوال بھی کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ انم کا رویہ گھر میں اس طرح کا تھا۔ سب محلے والوں کو یہ تو پتا تھا کہ آپا ایک نئے خاتون ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آپا کی بیٹی کا اخلاق کیسا ہے۔ یہ سوالات تو تب پیدا ہوئے جب آپا کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جوان لڑکیاں آپا کے گھر آنے لگی تھیں۔ جب ان لڑکیوں نے انم کا رویہ اپنی ماں اور لوگوں کے ساتھ اتنا عجیب دیکھا تو وہ لڑکیاں گھر جا کر انم کے بارے میں تبصرے کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے آپا کو کافی سوالوں کا جواب دینا پڑتا تھا۔ آپا کو کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن آفرین تھی آپا پر۔ آپا نے کبھی بھی انم کے اخلاق کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، ہمیشہ ہی انم کی طرفداری ہی کرتی نظر آتی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا، آپا کے چاہنے والوں اور عقیدت رکھنے والوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ آپا نے گھر کے کام کاج بالکل ہی چھوڑ دیے تھے۔ اب آپا کا صرف ایک ہی کام ہوتا تھا، اپنے مریضوں کو دیکھنا اور ان کا علاج کرنا۔ آپا ہر وقت دن رات جائے نماز پر ہی نظر آتی تھیں۔ آپا کا کھانا پینا سب بیٹھک کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اب گھر کے کام کاج کرتی انم اکثر دکھائی دیتی تھی۔ گھر کی ساری ذمہ داری آپا نے انم کے کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ انم گھر کے سارے کام کاج کرتی لیکن اپنی اماں کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ ایک روز میں سوئی ہوئی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، جب مجھے انم کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے پاس آئی اور بات سننے لگی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ انم بہت اونچی اونچی بول رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر انم کی باتیں سننے کی کوشش کی تو مجھے صرف اتنی بات سمجھ آئی کہ انم اپنی اماں کو کسی کام کرنے سے روک رہی تھی، اور وہ مسلسل یہ بات اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سب بہت غلط کر رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ اس بات کا آپ پر کیا اثر ہوگا۔ اب بات کیا تھی یہ تو مجھے بھی سنائی نہیں دے پائی تھی۔ انم اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کہ میرا اور آپ کا اختلاف صرف اتنا ہے، اگر آپ اس اختلاف کو ختم کر دیں تو میرا رویہ آپ کے ساتھ کیا سب کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کا اور میرا یہ اختلاف کبھی ختم نہ ہوا تو میں کبھی اور کسی صورت میں بھی آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ انم کے مسلسل بولنے سے مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں فوراً سے پہلے نیچے جاؤں اور انم کو جا کر ڈانٹوں اور کہوں کہ اتنی نیک خاتون جس نے محنت مزدوری کر کے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکو، آج تم اسی کے سامنے اتنی زبان چلا رہی ہو۔ لیکن میری ہمت نہیں پڑی۔ میں نے سوچا اگر وہ اپنی ماں کا لحاظ نہیں کر رہی جو کہ ہر دل عزیز خاتون ہے، میرا لحاظ کیوں کر کرے گی؟ آخر میرا اور اس کا رشتہ ہی کیا ہے؟
یہ سوچ کر میں نے اپنے قدم روک لیے، لیکن مجھے انم کا اس طرح اپنی ماں کے آگے بولنا بہت ہی تکلیف دے رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں جا کر انم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارتی اور کہتی کہ تم اپنی ایسی جنتی ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہی ہو، اتنی زبان درازی کر رہی ہو، تمہاری بخشش کیسے ہوگی؟ تم کس قدر گناہ کا کام کر رہی ہو؟ میں اپنے دل میں ہی یہ سب کچھ کہے جا رہی تھی، لیکن میری بالکل بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں انم کو جا کر سمجھا سکوں۔ رات ایسے ہی گزر گئی۔ صبح ہوئی تو میں نے آپا کو اس قدر پریشان دیکھا۔ آپا کے چہرے پر بے انتہا پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آج سے پہلے میں نے آپا کو اس حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے نیچے گئی اور آپا سے ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ تبھی آپا نے بتایا کہ مجھے سینے میں تھوڑا درد محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے آپا سے مسکراتے ہوئے کہا، لوگوں کی بیماریاں آپ اپنے دم سے دور کرتی ہیں، خود پر بھی دم کریں اور اپنی تکلیف کو دور کریں۔ آپا مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ کئی ڈاکٹر بھی اپنا علاج نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہم دونوں کافی دیر تک باتیں کرتی رہیں، لیکن رات کی لڑائی کے بارے میں آپا نے مجھ سے کسی قسم کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میں نے بھی آپا سے رات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایسے ہی وقت گزر گیا اور میں واپس اوپر چلی آئی۔ میں اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئی تھی، دوبارہ میرا آپا کے پاس جانا نہ ہو سکا۔ پھر ایک رات اچانک آپا اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی عبادت کر رہی تھیں کہ اچانک آپا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ انم نے شور مچایا۔ میں انم کی آواز سن کر جلدی سے نیچے بھاگی۔ میں نیند میں تھی۔ جیسے ہی میں نے جا کر آپا کو دیکھا تو آپا کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور آپا کی سانس بالکل تھم چکی تھی۔ جب میں نے انم کو بتایا کہ آپا اب اس دنیا میں نہیں رہیں تو انم اونچی اونچی چیخیں مار کر رونے لگی۔ سب محلے والے انم کی چیخیں سن کر آپا کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ محلے کے کچھ لوگوں نے آ کر جب آپا کو چیک کیا تو یہ تصدیق کرنا آسان ہو گیا کہ آپا اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ سب لوگ اپنے اتنے بڑے نقصان کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ سب لوگ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ہر آنکھ میں آپا کو لے کر آنسو تھا۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں تھی جو آپا کے لیے رو نہ رہی ہو۔ انم کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ محلے والوں نے آپا کی تدفین کا سارا انتظام کیا۔ محلے والوں کی آپا سے محبت اور عقیدت اس قدر تھی کہ سب لوگ آپا کے دکھ میں نڈھال ہوئے پھر رہے تھے۔ محلے کے بڑے بزرگوں نے آپا کو دفنانے کا سارا انتظام کر لیا تھا، لیکن جب آپا کو دفنانے کا وقت آیا، جب انہیں دفنایا جانے لگا تو ایک عجیب بات ہوئی، جسے دیکھتے ہوئے پورا محلہ حیران کھڑا تھا۔ آپا کو جب دفنایا جا رہا تھا تو آپا کی قبر میں سے آگ کے شعلے نکلتے نظر آنے لگے۔ آگ کے شعلوں کی لپٹیں اس قدر گرم تھیں کہ وہاں کھڑا ہونا بھی محال ہو رہا تھا۔ جس جگہ آپا کی قبر کھودی گئی اس جگہ سے مسلسل آگ کے شعلے نکلتے جا رہے تھے۔ کوئی بھی بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس قبر کے پاس کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ لپٹیں اس قدر گرم تھیں کہ لوگ دور دور بھاگنے لگے۔ ہر کسی کے منہ پر استغفار کا ذکر جاری تھا۔ سب لوگ بے حد پریشان ہوئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اتنی نیک اور با اخلاق خاتون کے ساتھ آخر ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے جو آپا کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دنیا میں ہی نظر آ رہا تھا؟ کئی دفعہ قبر کھودی گئی، لیکن ہر دفعہ یہی منظر دیکھنے کو نظر آیا۔ بڑی ہی مشکل کے بعد آپا کو ایک قبر میں دفنا دیا گیا، لیکن جیسے ہی دفنا کر لوگ ابھی مٹی ہی ڈال رہے تھے کہ آپا کی قبر کیڑے مکوڑوں سے بھر گئی۔ سب لوگ توبہ توبہ کرتے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ہر طرف خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے آپا کو دفنا تو دیا، لیکن ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ ایسا کیوں کر ہو رہا ہے؟ اب اس سوال کا جواب سوائے انم کے اور کسی کے پاس نہ تھا۔ اس لیے آپا کی تدفین کے بعد سب لوگ انم سے ملنے کے لیے آپا کے گھر جمع ہو گئے۔ لوگوں نے جب ان کی بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے ہچکچاتے ہوئے اپنی ماں کے بارے میں جو انکشاف کیا اسے سن کر روح کانپ گئی۔ انم نے بتایا کہ دنیا کی نظر میں اماں بے حد نیک اور نمازی پرہیزی خاتون مشہور تھیں۔ سب لوگ میری ماں کی عزت بھی کرتے تھے اور بہت عقیدت بھی رکھتے تھے، لیکن میری ماں دین کی آڑ میں ایک ایسا کھیل کھیلتی آ رہی تھی جس کی سزا دنیا میں بھی بھگتنی تھی اور آخرت میں بھی بھگتنی پڑے گی۔ انم روتے ہوئے کہنے لگی کہ میرا اپنی ماں کے ساتھ صرف ایک ہی اختلاف تھا، اور وہ اختلاف یہ تھا کہ اماں جائے نماز پر بیٹھے اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود جائے نماز کے نیچے کالے علم کے تعویذات رکھتی تھی، اور بظاہر اماں اب سب کے سامنے اللہ کی عبادت کرتی نظر آتی تھیں، جبکہ اماں جائے نماز کی آڑ میں اور ہمارے دین کی آڑ میں ایک ایسا گناہ کرتی آ رہی تھیں جس کی بخشش نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ میری ماں کالا جادو کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مریض ایک دفعہ کے کیے گئے عمل سے ہی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں اماں کو بہت سمجھاتی کہ آپ یہ بہت غلط کر رہی ہیں، آپ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کبھی بھی اپنی ماں کے علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی تھی۔ میں کبھی بھی اپنی ماں کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ انم بہت زیادہ رو رہی تھی اور اپنی ماں کے بارے میں یہ انکشاف کرتے ہوئے بے انتہا شرمندہ بھی تھی۔ انم کا کہنا تھا کہ جس قدر میرے ابا نیک اور اچھے انسان تھے، رحم دل انسان تھے، اماں اس قدر ہی گناہ کا راستہ اختیار کرنے والی تھی۔ ابا بھی مرتے دم تک اماں کو ایک ہی نصیحت کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا جانتے تھے کہ اماں اس الٹے کام میں پڑنے لگی ہیں۔ ابا ہمیشہ اماں کو ایک ہی نصیحت کرتے کہ کوئی بھی ایسا کام زندگی میں مت کرنا جس سے تمہاری عزت پر یا میرے گھر پر کوئی حرف آئے، لیکن اماں نے ابا کے آخری الفاظ کو بھی کچھ اہمیت نہ دی، ابا کی نصیحت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ اماں اتنی پاک جگہ پر بیٹھ کر ایک ایسا گناہ کرتی تھیں جو ہمارے اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ پھر اماں کا ایک اور بہت بڑا گناہ تھا۔ اماں جب مردوں کو غسل دینے جاتی تھیں تو ان کے ہاتھ میں اپنی عملیات کے ذریعے کچھ نہ کچھ کالے علم کے تعویذ تھما دیتی تھیں، جن سے اماں اپنی اگلے آنے والی منزلیں آسانی سے طے کر لیتی تھیں۔ اماں کے اسی کام کی وجہ سے آج اماں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک نہ ایک دن ہونا ہی تھا۔ انم بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے انم کو اپنے ساتھ لگایا اور پیار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں نہیں پتا تھا کہ خدیجہ آپا دین کی آڑ میں اس قدر گندا کام کر رہی تھیں۔
सब लोग इस्तग़फ़ार का जिक्र करने लगे और हाथ उठाकर खदीजा आपा की बख्शिश की दुआ करने लगे। खदीजा आपा भले ही गलत काम में पड़ गई थी, लेकिन एक बात उनमें अच्छी थी कि खदीजा आपा का इखलाक किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं रहा था। यही वजह थी कि सब मोहल्ले वालों ने मिलकर एक इज्तिमाई दुआ का फैसला किया। पूरा एक महीना सारा मोहल्ले वाले खदीजा आपा के घर जमा होते और इस्तग़फ़ार का जिक्र करते और आखिर में खदीजा आपा की मग़फ़िरत की दुआ करते। और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे। मैं तो आज भी जब खदीजा आपा के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं रो कर जाए नमाज बिछा लेती हूँ और फ़ौरन से पहले आपा की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए। मैंने अनम से भी कहा कि वो भी दिल से अपनी माँ को माफ़ कर दे और उसकी कब्र पर जाकर माफ़ी मांगे। मेरी बात अनम ने मानी और अपनी माँ को दिल से माफ़ कर दिया था और उसके लिए कुरान पाक पढ़कर बख्शती थी और उसकी कब्र पर भी जाने लगी थी। मेरी तो यही दुआ है कि किसी की दुआ से अल्लाह